شام میں حکومت مخالفین کے آخری ٹھکانے صوبے ادلیب کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حکومت روس اور ایران کی مدد سے سخت کارروائیاں کر رہی ہے۔ اتوار کے روز شامی فوج اور روسی فضائیہ نے ملک کے شمال مغربی صوبے ادلیب میں مخالفین کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ادلیب کے نصف علاقے پر تو عسکریت پسند اسلامی گروہ حیات تحریر الشام کا قبضہ ہے، جبکہ باقی علاقہ شامی حکومت کے مخالف باغیوں کے کنٹرول میں ہے۔ علاقے کی کشیدہ صورتحال کے باعث روس، ترکی اور ایران کے اعلیٰ حکام اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کے لیے آج جنیوا میں ایک اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ 30 لاکھ آبادی کے اس صوبے سے لڑائی کے باعث اب تک ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی سفیر نکی ہیلی نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کی حکومت نے کیمیائی ہتھیار ادلیب میں استعمال کیے تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے معاملے کے سیاسی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کی پھیلائی تباہی سے نمٹنے کے لیے بھی امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ ادلیب کے زمینی حالات کو سمجھنے کے لیے ہم بات کریں گے مشرق وسطی امور کے ماہر صحافی اسامہ بن جاوید سے، جو اس وقت قطر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسامہ، سب سے پہلے تو یہی بتائے گا کہ کیونکہ ایک انسانی بحران کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس وقت عام لوگوں کی مدد کے جو ادارے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، وہ کتنے پریشر میں ہیں اس وقت؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ادلب کی اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے جو شام کے شمال میں واقع ہے، جس کی سرحد ترکی سے ملتی ہے، اور یہاں پر گزشتہ 7 سالوں میں شام کی جنگ کے دوران پناہ گزینوں کو مختلف ڈیلز کے تحت، مختلف معاہدوں کے تحت بھیجا گیا۔ اس صوبے کی جو آبادی، اپنی آبادی تھی، وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی، لیکن یہ اب جو اس کی آبادی 30 لاکھ تک جا پہنچی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غوطہ سے، حمص سے، حلب سے اور وہ تمام علاقے، حما سے، وہ تمام علاقے جو باغیوں اور مخالفین کے زیر کنٹرول تھے، ان سے ان نقل مکانی کر کے لوگ یہاں پہنچے۔ تو یہاں پہ اس وقت بھی عام لوگوں کی زندگی کافی کٹھن ہے۔ اس وقت جو یہاں پہ بیسک سروسز، بنیادی سہولیات جو دی جا رہی ہیں، چاہے وہ صاف پانی ہو، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ لوگوں کے کام کرنے کی، معیشت کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں NGOز اور غیر سرکاری تنظیموں پر منحصر ہیں۔ اب جب اس جگہ پر جہاں پہ ان تمام شام کے لوگوں کو لا کے اکٹھا کیا جا چکا ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بشار الاسد کی حکومت نہیں چاہتے، ان کو اگر نشانہ بنایا گیا تو ان کے پاس راہ فرار ترکی میں جانے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ترکی میں اس وقت 35 لاکھ شامی پناہ گزین اس وقت مقیم ہے، اور ترکی اس لڑائی کی بہت مخالفت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پھر یورپی یونین میں ترکی کے پاس کیا کوئی متبادل پلان ہے، کیونکہ ترکی نیگوشیشنز کا تو حصہ ہے اور وہ اس لڑائی کی مخالفت کر رہا ہے؟ کیا ایسی کوئی خبر ہے کہ ترکی اس لڑائی کو روکنے کے لیے اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے شام کی سرحد کے اندر ہی کیا تجویز کر رہا ہے؟ دیکھیے، ترکی کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس لڑائی کو روکا جا سکے، اور ترکی نے الٹیمیٹمز دیے ہیں باغی گروپوں کو، ان میں اس طرح کے لوگ جو انتہا پسند ہیں، ان کے علاوہ جتنے گروپ ہیں، ایک بڑی فوج جو ہے تشکیل دی جا چکی ہے، جس میں ہے تحریر الشام، جس میں القاعدہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے گروہ موجود ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی فنڈنگ، ان کی بہت ساری سہولیات ترکی سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترکی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بشار الاسد کے خلاف ہیں، لیکن یہ دہشت گرد نہیں ہے، تو ان کے اوپر کارروائی نہ کی جائے۔ کسی حد تک روس اس وقت ترکی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ بشار الاسد حکومت کا ایک بڑا سپورٹر ایران ہے، ایرانی فوجی جو اس وقت وہاں موجود ہیں، ان کے غالباً یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس آخری علاقے کو بھی کلیئر کریں گے اور شامی حکومت کے زیر کنٹرول لے کر آئیں گے۔ اسامہ بن جاوید قطر سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسامہ بن جاوید قطر سے ہمارے ساتھ ہے، مشرق وسطی امور کے ماہر، جو ادلیب کی صورتحال پہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسامہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔